FM 93 پر یہ ریڈیو پاکستان کراچی ہے۔ ہفتے وار ادبی پروگرام پیش خدمت ہے ادب سرائے۔ ادب سرائے میں اجمل سراج حاضر خدمت ہے۔ کہتے ہیں کہ تجربات یاد رکھنے کا نام عقل ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں جو بھی تجربات حاصل کرتے ہیں اور انہی تجربات کی بنا پر ہم اگلے لمحات گزارتے ہیں، یعنی آج کا دن اور اس سے پہلے جو دن ہم نے گزارے، وہ تمام دن جو ہیں وہ ہمیں اگلے دن کے لیے تیار کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جو تجربات ہمیں ہوئے ان کو ہم نے یاد رکھا تو آگے کے دن جو ہے وہ بروئے کار آتے ہیں۔ میں آج آتے ہوئے پروگرام کرنے جب آ رہا تھا تو یہ بات سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ اگر ہم ادب کا مطالعہ کریں تو ہم اپنے جو بڑے لکھنے والے ہوتے ہیں ان کے تجربات میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم بھی جو ہے ان کے مشاہدات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم دوسروں کے تجربات اور مشاہدات میں ہم شامل ہو جاتے ہیں تو یقیناً ہمیں زندگی گزارنے میں نسبتاً سہولت میسر آتی ہے۔ اور یہ بات جو میں نے آج سوچی، میں سمجھتا ہوں کہ، اور میں نے آپ سے شیئر بھی کی، کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ ادب کا مطالعہ کریں تو یقیناً ہمارا ہر دن جو دن گزرا ہے اس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں وہی تمام سلسلے ہیں جو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، یعنی کراچی کا ادبی منظرنامہ جو سحر علی پیش کرتی ہیں، اور کلام شاعر بزبان شاعر، جو سب سے دلچسپ اور سب سے زیادہ سنا جانے والا جو سلسلہ ہے وہ ہے کہ ہم اپنے ہر پروگرام میں ایک مہمان کو بلاتے ہیں جو کبھی افسانہ نگار ہوتے ہیں، کبھی شاعر ہوتے ہیں، اور ادب کی دیگر اصناف سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے مہمان ہیں ایک مشہور افسانہ نگار جو 70 اور 80 کی دہائیوں میں سامنے آئے۔ ان کے افسانے کی جو بنیادی خوبی ہے وہ ہے سادگی، بیان کی سادگی، زبان کی سادگی۔ آپ ان کی کہانی پڑھ کر کم از کم یہ نہیں سوچ میں پڑ جائیں کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ پھر ایک زمانے میں جو کہانی کے متعلق ایک بہت عام بات کہی جانے لگی کہ کہانی میں کہانی نہیں ہے، تو اخلاق احمد کو جب آپ کبھی بھی پڑھیں گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ کہانی میں کہانی نہیں ہے، بلکہ کہانی جب شروع ہوگی اور آخر تک جائے گی تو وہ آپ کو اپنے ساتھ بہاتی ہوئی لے جائے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی بنیادی، اس کا سبب یہی ہے کہ اس میں کہانی موجود ہے، اور وہ بالکل ایک زنجیر بنتی چلی جاتی ہے خیالات کی اور افکار کی، اور جو اس کہانی سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں۔ اخلاق احمد صاحب کے 4 مجموعے افسانوی شائع ہو چکے ہیں۔ خیال زنجیر ان کا پہلا افسانوی مجموعہ تھا، پھر ان کا مجموعہ آیا خواب ساتھ رہنے دو، پھر ان کا مجموعہ آیا ہم کے خود تماشائی، اور ابھی آخر میں جو ان کا مجموعہ آیا ہے لیٹسٹ وہ ہے ابھی کچھ دیر باقی ہے۔ ان کے افسانوں میں ہمیں جو ہماری زندگی میں جو پیش آنے والے واقعات ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں، اور ہمارے سامنے جو کردار ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج ہم نے ان کو ادب سرائے میں زحمت دی اور انہوں نے اس کو قبول کیا۔ وہ اپنے بہت قیمتی وقت میں سے کچھ وقت کے لیے ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت مصروف آدمی ہیں۔ سبھی جس شہر سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہاں تمام لوگ بے حد مصروف رہتے ہیں، اور اخلاق احمد صاحب بھی ظاہر ہے جو 4 کتابیں جس نے لکھی ہوں گی یقیناً ایک پوری زندگی گزار چکا ہے وہ آدمی، اور اس کے باوجود انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لیے وقت دیا، تو ہم ان کے بہت ممنون ہیں۔ کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اخلاق صاحب یہ بتائیے کہ کچھ باتیں تو آپ نے وہ بھی سنی کہ جو میں نے آپ کے افسانوں کے متعلق کی، لیکن یہ بتائیے کہ افسانہ جو ہے آپ کی یہ 70-80 کی جو دہائی میں جو افسانہ نگار آئے، تو وہ اب افسانے کو کہاں لے گئے ہیں؟ افسانہ کہاں تک انہوں نے جو ہے وہ پہنچایا اس کو؟ یہ جو سوال ہے آپ کا، 70-80 کی دہائی میں جو مجموعی طور پہ کریٹو لوگ سامنے آئے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بہت ایک طاقتور لوگ تھے، اور وہ ایک پورا گروہ تھا، آپ بھی اس کا حصہ ہیں۔ جی۔
اور انہوں نے اپنے حساب سے بہت کام کیا. لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جو لوگ نظم کے لوگ تھے, شعر کے لوگ تھے, وہ شاید زیادہ توانا تھے, اور جو نثر کے لوگ تھے وہ اتنے توانا نہیں تھے یا اتنے توانا نہیں ثابت ہوئے. جی. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ افسانہ نگار اگر آپ گنتی کریں 70 اور 80 کی دہائی کے گروہ میں سے, تو شاعر آپ کو کم سے کم 10 نمایاں شاعر, 15 نمایاں شاعر مل سکتے ہیں, لیکن آپ کو 10 یا 15 نمایاں اور اچھے افسانہ نگار نہیں مل سکتے. بالکل. تو نثر کے معاملے میں ہم تھوڑے سے بدقسمت رہے. اچھا, کہیں اس کا سبب یہ تو نہیں ہے کہ شاعری باتوں کو چھپا لیتی ہے, اور جو نثر ہوتی ہے, چاہے وہ مضامین لکھنا ہو تنقیدی یا افسانے لکھنا ہو, ناول لکھنا ہو, تو اس میں بات جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں زندہ ہوں جہاں بات کرنا مشکل ہو رہی ہو؟ نہیں, میرا خیال ہے اس کی یہ جو ساری صورتحال رونما ہوئی, اس کی 2 وجوہات ہیں. جی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ شعر کہنے کی نسبت نثر لکھنا زیادہ پتا مارنے کا کام ہے. ان دیٹ سینس مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی توانائی کم خرچ ہوتی ہے یا زیادہ خرچ ہوتی ہے. زیادہ وقت دینا پڑتا ہے, ڈیسک پر زیادہ دیر بیٹھنا پڑتا ہے, اور ایک نشست میں زیادہ سے زیادہ لکھنے کے لیے بہت سی مصروفیات کو قربان کرنا پڑتا ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ شعر کہنا, شعر تو چلتے پھرتے ہیں. جی, شعر کہیں پہ بھی, کہیں کسی بھی جگہ پہ. دوسری بات یہ کہ جو گروہ تھا لکھنے والوں کا, وہ بائفرکیٹ ہو گیا. انہوں نے مختلف راہیں اختیار کر لیں. کچھ علامت کی طرف چلے گئے, کچھ نثری نظم کی طرف بھی چلے گئے, کچھ تجربات کی طرف چلے گئے. تو جو خالص فکشن تھا, جس کو میں خالص فکشن جس کو کہتا ہوں, خالص کہانی جس کو کہتا ہوں, اس کی طرف کم لوگ آئے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کراچی میں 2-3 ہی لوگ آئے. تو یہ 2 وجوہات تھیں کہ شاید ہم ایک فوکس نہیں رہے, اور دوسرا یہ کہ نثر کے لیے زیادہ وقت چاہیے, زیادہ محنت چاہیے. بالکل. اچھا, ایک بات آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں ایک اور بات آتی ہے کہ جیسے فیض احمد فیض اور احمد فراز بطور خاص, جب لکھنے والا ایک بالکل نیا ہوتا ہے تو وہ ادیبوں کو دیکھتا ہے, تو اس طرح کا ہمیں کوئی افسانہ نگار یا ناول نگار ہمیں یعنی اس کو نظر بھی نہیں آتا کہ وہ اس کو دیکھ کے کہے گا یار میں افسانے لکھوں گا. اس طرح کی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں اس زمانے میں شاید یہ ممکن تھا, اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ جو تخلیقی آدمی ہے وہ اس کو کسی پیشے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جی. آج کا زمانہ ایسا ہے کہ آپ کسی بھی شاعر, کسی بھی ادیب سے پوچھیں کہ بھائی آپ روزگار کا سلسلہ کیا ہے, تو وہ کہے گا کہ میں ایک بینک میں ہوں, میں ایک سرکاری ادارے میں ہوں, میں ایک پرائیویٹ کارپوریشن میں کوئی کاروبار کرتا ہوں چھوٹا سا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ فل ٹائم جاب نہیں ہو سکا. تو اب جو آدمی اپنے دن کا 8 گھنٹے 10 گھنٹے کسی اور کام میں لگائے گا, تو گویا وہ ادب کو پارٹ ٹائم وقت دے گا. اس کے نتیجے میں اس کا معیار, شاید اس کی مقدار, اور مجموعی طور پہ جو اس کا ایک لیول ہے, جو سطح ہے اس کی, وہ شاید وہ نہیں ہو سکتی جو ایک فل ٹائم پورا وقت دینے والے ادیب کی, شاعر کی ہو سکتی. میرا نظریہ ہے. نہیں, ایک بات ہے, ہم نے یہ باتیں کی, جو ظاہر ہے یہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان باتوں سے بہت کچھ نتائج اخذ کریں گے. اور ایک بات میرے ذہن میں اور تھی کہ جو آپ کے بعد جو لوگ آئے, یعنی 90 اور پھر 2000 کی دہائی اور پھر 2010 اب آ رہا ہے, یہ 2-3 ڈیکیڈ, تو اس میں کیا آپ نے دیکھا کہ نئے لوگ جو ہے وہ نثر کی طرف آئے ہیں؟ نثر کی طرف آتے ہیں لوگ, لیکن پھر چلے جاتے ہیں. ان کو خرید کے لے جاتے ہیں لوگ. نہیں, ایسا بھی ہے. ظاہر ہے آج کل جو میڈیا کا دور ہے اس میں لکھنے والوں کی ہر جانب ضرورت ہے, لیکن چلے جاتے ہیں. سے میری مراد یہ ہے کہ وہ اس کام کو ایک کار لا حاصل سمجھ کے چلے جاتے ہیں. بالکل. اور کچھ اس میں تھوڑی سی ذمہ داری میں ان ادیبوں پہ بھی ڈالوں گا کہ وہ بہت جلد بہت بڑی کامیابی کی توقع لے کے آتے ہیں. بالکل. آپ اچھی طرح واقف ہیں, آپ میرے سامنے ہی ہم سب ایک ساتھ ہی آگے بڑھے ہیں, جو بھی ہم جس حد تک بھی بڑھ سکیں. تو یہ سب کا سفر 30-40 سال کا ہے, اور ان 30-40 برسوں کے دوران ہم میں سے کسی نے یہ خواہش نہیں کی ہے کہ وہ پاکستان کا یا بر صغیر کا سب سے بڑا شاعر یا ادیب بن جائے, کیونکہ ہر آدمی کا کام
کوشش کیے جانا ہے, محنت کیے جانا ہے, اپنے شوق کے لیے آگے کام کیے جانا ہے. بالکل. اور کوئی چیز وہ کہتے ہیں نا کہ وقت فیصلہ کرے گا, تو ہم سب نے اپنے آپ کو اس پہ چھوڑا ہوا ہے کہ ہمارے بعد جب ہم نہیں رہیں گے تو 10 سال 20 سال 30 سال بعد ہمیں لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہماری کوئی اہمیت تھی یا نہیں تھی. تو یہ جو ایک کراؤڈ آتا ہے اور چلا جاتا ہے, ان کو ذرا جلدی کامیابی چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ دوسرے شعبوں میں بہت جلدی کامیابی مل جاتی ہے. ایک اچھے ٹاک شو میں ذرا سی بدتمیزی پر ساری پاکستان سے گویا خراج تحسین جو ہے برسنے لگتی, تو وہ زیادہ آسان فارمولا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ توجہ اس طرف جو ہے وہ بڑھتی ہے اور پھر اس طرف ہی چلے جاتے ہیں لوگ. بالکل ٹھیک. اچھا ایک بات اور میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کے 4 افسانوی مجموعے شائع ہوئے, تو کیا آپ نے ایسا دیکھا کہ آپ کی کتابیں جو ہے پھیل گئیں اور آپ کی کتاب جو ہے وہ جیسا اس کا حق تھا کہ اس کو پڑھا جائے, اور کم از کم جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس میں جو افسانہ پڑھنے والے ہیں ان تک آپ کی کتاب جو ہے وہ پہنچ گئی, اس کی ترسیل ٹھیک سے ہو گئی؟ کیا ایسا ہوا؟ دیکھیے, میں نے تو اپنے طور پہ کوشش کی کہ وہ ترسیل ہو جائے, اور وہ ترسیل کسی حد تک ہوئی بھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں تک میرا نام پہنچا تو اس وجہ سے پہنچا کہ میری کچھ چیزوں, کچھ افسانوں کی تعریف نمایاں لوگوں نے کی, تو اس طرح وہ نام پہنچا. وہ ایک سے کوئی 15 برس 20 برس پہلے ایک افسانہ میں نے لکھا تھا, باؤ وارث کی گمشدگی. جی 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 جی. تو وہ صاحب مستنصر حسین تارڑ صاحب کو بہت پسند آیا, انہوں نے لاہور میں کئی لوگوں سے ذکر کیا. ٹھیک ہے, اب یہ 20 سال پہلے کی بات ہے. تو اسی طرح ابھی کوئی 1 سال 2 سال پہلے ایک افسانہ چھپا تھا, مارٹن کوارٹرز کا ماسٹر. جی جی. تو وہ جب چھپا تو وہ ایک حلقے میں تو بہت ریسیو کیا گیا, وہ جس پرچے میں چھپا تھا وہ بہت معروف پرچہ ہے, تو وہ اس حلقے والے تو سب جان گئے. لیکن جب 2-3 نمایاں لوگوں نے, فکشن کے نمایاں لوگوں نے اس کو نوٹ کیا, اس کے بارے میں بات کی, یا پوچھا کہ بھائی یہ اخلاق احمد کون صاحب ہیں, تو اس سے ایک اویئرنیس پیدا ہوئی. لیکن یہ ساری اویئرنیس جو ہے یہ پبلک لیول پہ نہیں, یہ ادیبوں اور شاعروں کے لیول پہ ہے. تو یعنی ایسا لگتا ہے کہ جو لکھنے والا ہے, مطلب میں محسوس کرتا ہوں کہ جن لوگوں کی کتابیں شائع ہوتی ہیں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ضرور جو ہے کہیں نہ کہیں دل برداشتہ ہوتے ہوں گے کہ یار ہم نے جو ہے 20 سال افسانہ لکھا, اس کے بعد جو ہے ایک مجموعہ پیش کیا, تو وہ تو ہمارا مجموعہ تو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا ہی نہیں. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لکھنے والوں کو اس کی بھی جو ہے وہ ایک تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. لکھنے کی جو کیفیات کی جو تکالیف ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, اس کے بعد اس کے اپنے ابلاغ کی بھی جو ہے وہ کوشش میں بہت ساری تکلیف. ہاں. اچھا اب یہ بتائیے آپ کہ آپ کو اردو افسانے میں اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ جو پاکستان کی جو تاریخ ہے یعنی 47 کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو, جیسے منٹو وغیرہ کو ہم اس وقت اگر الگ کر دیں, تو جو پاکستان میں جو افسانہ نگاری ہوئی, پاکستان میں جو افسانہ لکھا گیا, تو اس میں آپ ہمارے سامعین کو کچھ نام بتائیں کہ جو آپ کو پسند آئے, جو لوگ یا جن کو آپ نے, جن کی انسپائر ہوئے آپ, جن کی تقلید کرنے کا دل چاہا یا کچھ. دیکھیے, جو مجھے سب سے پہلے تو جس چیز نے انسپائر کیا وہ تھے اشفاق احمد کے ابتدائی افسانے. اچھا. ان کا پہلا جو مجموعہ آیا تھا وہ ایک محبت 100 افسانے. وہ ٹیلی ویژن پہ بھی ایک سیریز آئی تھی ایک محبت 100 افسانے, لیکن اشفاق صاحب کو وہ افسانے اتنے عزیز تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں کو نئے ڈرامے لکھ دوں گا, ان افسانوں پہ ڈرامے مت بنائیے. اچھا اچھا اچھا. تو وہ ایک توانا اور نوجوان اشفاق احمد کے افسانے تھے, اور وہ فیسینیٹنگ, میرے حساب سے تو فیسینیٹنگ تھے, اتنے عجیب و غریب افسانے تھے. ایک تو مجھے انہوں نے بہت یعنی انسپریشن فراہم کی کہ اچھا بھائی اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے. اچھا پھر باقی تو دوستوں نے جو ہمارے ساتھ لکھنے والے تھے بہت سے. اب میں بتاؤں آپ کو, مثلا میں بہت حیران ہوا تھا, ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, ہم سے 1 سال آگے تھے, طاہر مسعود صاحب. تو میں نے وہاں پہ ایک رسالہ نکالنے کا خیال ظاہر کیا, تو طاہر مسعود سے میں نے کہا کہ بھائی وہ کوئی افسانہ لکھ دیں. تو انہوں نے ایک قلم برداشتہ افسانہ لکھا, اور میں حیران رہ گیا. جبکہ میں خود کو بڑا افسانہ نگار اور نثر والا اور سمجھتا تھا, تو میں حیران رہ گیا کہ اچھا یار یہ آدمی لکھ سکتا ہے. بدقسمتی سے انہوں نے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی, افسانہ نگاری پہ اس پہ.
لیکن میں اس بات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں میں بہت سے لوگوں نے مجھے بار بار حیران کیا اور میری انسپریشن کا سبب بنے. بہت نام ہیں, بہت سارے نام ہیں جو پاکستانی افسانے کے نام ہیں, لیکن بنیادی طور پہ آپ کو اشفاق احمد نے جو ہے وہ متاثر کیا. جی, اشفاق احمد نے مجھے جو, لیکن میں ابتدائی افسانے جو ان کے افسانے جو میں بعد میں ان کے جو چیزیں دیکھتے رہے ہیں وہ مختلف ہیں, اور وہ بات نہیں, افسانے کی بات جو ہے, کہانی کی بات جو ہے, وہ ان کے ایک محبت سو افسانے میں تھی. اچھا, ناول کا بتائیے کہ ناول کہتے ہیں کہ ناول کا دور ہے, یعنی پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ناول پڑھا جا رہا ہے اور ناول ہی کا دور ہے. تو کیا اردو دنیا جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ ناول کا دور آیا ہوا ہے؟ ناول کا دور تو آیا ہوا ہے, لیکن اردو ادب میں بدقسمتی کی بات یہ کہ اردو ادب عالمی ادب سے بالکل الگ تھلگ, پیچھے اور پسماندہ, بہت سے آپ ٹرمز استعمال کر سکتے ہیں, وہ ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم سب لوگ, ہم اردو والے, ہم دنیا کے معیارات پہ, دنیا کے ادب پر توجہ نہیں کرتے. ہم اپنے کنویں میں خوش ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ یہی دنیا ہے. تو اگر یہ صورتحال رہے گی تو اب اگر دور آ بھی جائے ناول کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ایمانداری سے دیکھیے تو اگر آپ اپنے پچھلے 60 سال کے ناولز دیکھیں تو آپ کو 5ویں ناول کے بعد 6ٹھے ناول کے لیے تلاش کرنا پڑے گا کہ کوئی اچھا ناول یا کوئی ایسا ناول جو بین الاقوامی معیار پر پورا اترتا ہو وہ ہوگا. ناول بے شمار لکھے گئے ہیں, لیکن جس کو ناول کہتے ہیں آپ, جو ناول کی ایک تعریف ہے کہ صاحب ہمیں آیا ناول, تو دنیا میں بھی بہت کم لکھے جاتے ہیں. مطلب ایک ہر ناول جس کو ناول کہہ دیا وہ ناول تھوڑی ہے. تو اور نہیں, پھر یہ کہ وہ ناول ایسا ہو کہ وہ ود ان دی اسفیئر آف ناول کچھ نیا کریٹ کرے, کوئی نیا توازن بنائے. جب مارکیز آئے تھے دنیا کے افق پہ تو سب اچانک ہل کے رہ گئے تھے, یہ کیا ہوا؟ ناول تو وہی ہے, ناول اپنی جگہ رہا, لیکن مارکیز نے اس کی بنیادیں ہلا دی. بالکل. اور ایک میجیکل ریئلزم کا ایک نیا دور شروع کیا جو کوئی 25-30 سال تک مارکیز سے وابستہ رہا. بالکل. اور آپ جتنے بڑے سارا میگو کو دیکھ لیں, کسی کو بھی دیکھ لیں آپ, تو وہ بھی ناول لکھ رہے ہیں اور شاید میں بھی ناول لکھوں گا, لیکن بھائی میں اگر اس معیار کو کمپیٹ تو کم از کم کروں نا, وہ بھی نہیں کر رہا ہوں تو پھر ناول لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا, انتظار حسین کے ناول جو 2-4 ان کے ناول چھپے, بستی اور آگے سمندر ہے اور تذکرہ, تو وہ کیا ناول آپ نے ظاہر یقیناً پڑھے ہوں گے, وہ ان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ناول تو ہیں وہ, اور اردو کے پیمانے سے دیکھیں تو اچھے بھی ہیں. اردو کے پیمانے سے دیکھیں تو یہ اچھے لیکن میں نہیں سمجھتا, میں نے بہت کم ناول دیکھے ہیں جو کسی ایسے پیمانے پہ پورے اترتے ہیں. بلکہ اگر آپ قرۃ العین حیدر کو ایک طرف کر دیں اور شاید تارڑ کے راگ کو ایک طرف کر دیں اور شمس الرحمان فاروقی کے کئی چاند سر آسماں کو ایک طرف کر دیں تو آپ بالکل ہی خالی رہ جائیں گے. بالکل. باتیں تو ہماری جو ہے وہ اخلاق مصحف سے اگر ہم کرتے رہیں تو ہوتی رہیں گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو باتیں افسانے کے متعلق اور ناول کے متعلق اور دیگر پوری دنیا میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس میں ہم جو کچھ بھی بات کر سکے ہیں اس میں یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ ملا ہوگا, اور ہم آئندہ بھی اخلاق مصحف کو اپنے پروگرام میں بلاتے رہیں گے. اور اب سلسلہ ہے کلام شاعر بزبان شاعر. پھر وہی بے دلی, پھر وہی معذرت, کیا کہنے, پھر وہی بے دلی معذرت, پھر وہی معذرت, بس بہت ہو چکا زندگی معذرت. واہ واہ. پھر وہی بے دلی, پھر وہی معذرت, بس بہت ہو چکا زندگی معذرت. خود کلامی سے بھی روٹ جاتی ہے تو, خود کلامی سے بھی روٹ جاتی ہے تو, اب نہ بولوں گا اے خاموشی معذرت. خود کلامی سے بھی روٹ جاتی ہے تو, اب نہ بولوں گا اے خاموشی معذرت. اور تجھ سے گزری ہوئی زندگی مانگ لی, تجھ سے گزری ہوئی زندگی مانگ لی, رب امروز و فردا و دی معذرت. تجھ سے گزری ہوئی زندگی مانگ لی, رب امروز و فردا و دی معذرت. دن گزر بھی چکا سائے ڈھل بھی چکے, دن گزر بھی چکا سائے ڈھل بھی چکے, اب میرے دوست کس بات کی معذرت.
دن گزر بھی چکا، سائے ڈھل بھی چکے، اب میرے دوست کس بات کی معذرت، داد بے داد میں دل نہیں لگ رہا، شکریہ دوستو شاعری معذرت، داد بے داد میں دل نہیں لگ رہا، شکریہ دوستو شاعری معذرت، اس نے دیکھا ہے عاصم ادھر ایک نظر، اس نے دیکھا ہے عاصم ادھر ایک نظر، دور ہی سے صحیح ہو چکی معذرت، پھر وہی بے دلی پھر وہی معذرت، بس بہت ہو چکا زندگی معذرت. کیا کہنے، واہ 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 واہ. کلام شاعر بدبان شاعر، یہ غزل بھی آپ نے سنی، یقیناً آپ کو بہت لطف آیا ہوگا. اور پروگرام میں چونکہ ہم بہت سارے رنگ پیش کرتے ہیں، بہت ساری باتیں پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی لے کے آتے ہیں، پھر ان سے بھی باتیں کرتے ہیں، پھر کراچی کا ادبی منظرنامہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو وقت بہت تنگ رہ جاتا ہے اور بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں، مہمان بھی کوئی آتا ہے تو تشنگی رہتی ہے، اور یہی تشنگی جو ہے وہ ہمیں اگلے پروگرام کی طرف لے کے جاتی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، پھر کسی مہمان کو لے کے آئیں گے اور یہ تمام سلسلے بھی ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. ہفتے وار ادبی پروگرام پیش کیا گیا ادب سرائے. ریکارڈنگ انجینئر انوار حسین، پروڈیوسر سیما ہزاردا. پروگرام ادب سرائے ریڈیو پاکستان کراچی FM 93 سے پیش کیا گیا.